مگر اس اعتبار نال یہ تھوڑا جہا ہور اضافہ کرانگے کہ کچھ اور سنجیدہ فکر علماء میں انشاءاللہ پورے 10 دن میرا بھی حاضری ہوئے گی اور میرے تو قبل ہر روز ایک عالم دا بیان امید ہے کہ ہویا کرے گا. ساڈا مائنڈ بن گیا ہے. حاجی صادق صاحب نال میں میٹنگ کی تھی اے ہونی تو پھر میں اس تو بعد تھانوں اے سمجھا رہا اور سنا رہا اے ساڈا ذہن بنیا انشاءاللہ کہ ذکر حسین ظاہر ہے ایک بندہ کتھوں دریا دے کنارے تو سفر کر کے آندا ہے تو صرف میں 1 گھنٹہ بیان کرنا تو ہو سکتا ہے کسی دی پیاس نہ بجھتی ہوگی کیونکہ کچھ زیادہ طالب ہوئے زیادہ ذکر دا تو پھر زیادہ بیان ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ او دے اندر زیادہ لطف اور محبت بڑھ جائے گا. تو جو اس گاؤں دے لوگ نے میں انہاں دے حسن انتظام دی انہاں تحسین دینا اور جو لوگ آن والے انہاں بھی اس دی تحسین دینا داد دینا کہ انہاں نے بڑے امن اور پرسکون ماحول آئے بھی نے اور گئے بھی نے اور اس ذکر پاک کو سنیا ہے. دیکھو بھئی اتنیا بندیاں دا کٹھیا ہونا پھر جانا پھر آنا یہ رب تعالیٰ دے فضل دی علامت ہے او دے کرم دی علامت ہے. اللہ تعالیٰ انہاں ساتھیاں نو اے دے اتے ہور اجر عطا فرمائے. عزیزان محترم و گرامی قدر دوستو و ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اولاد نال جو محبت اور پیار اسی اپنے بزرگاں کو سنیا ہے پڑھیا ہے اس تو سمجھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ساڑے اسلاف آل رسول دی محبت دے اندر ڈبے ہوئے ساتھ. مثلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ دا ایک بڑا مشہور زمانہ شعر ہے اور یہ شعر میں نے اتنا پسند ہے کہ میں اپنی مسجد دے گیٹ تے اے لکھ کے لایا سکھے کہ اگر انٹر ہو گئے تو انٹر ہوندیاں تو اڈے بالکل دل والے پاس ہے مسجد انٹر ہوندیاں تو اڈے دل والے پاس ہے تو انہوں یہ شعر لکھا ہوا نظر آئے گا. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ. لی خمسۃ میرے لیے یہ 5 ہیں اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ جس سے میں جلانے والی وباؤں سے رب کی پناہ مانگتا ہوں. تھوڑا اور آسان کرتا ہوں، میرے لیے یہ 5 ہیں جن کے وسیلہ سے میں جلانے والی بیماریوں اور وباؤں اور بلاؤں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ. جیسے آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے نا، سیلاب کی ہے اور یہ کرونا کی وبا ہے اور یہ وبائیں ہوتی ہیں نا مختلف، یا یہ جو ہمارے جانوروں میں وبا آئی ہوئی ہے، تو امام اعظم فرماتے ہیں لی خمسۃ
اگر کبھی کوئی وبا آ جائے تو جن 5 ہستی کے پاک وسیلہ سے، جن ہستیوں کے وسیلہ سے میں ان جلانے والی وباؤں سے پناہ مانگتا ہوں، وہ یہ ہیں المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں اور سیدہ زہرا ہے۔ اے عقیدہ ہے ساڑھے اسلاف دا، امام اعظم رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان محترم، اینے ساڑھے اسلاف حضرت امام شافعی فرما دے گا، لو کان رفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہ اگر آل بیت کی محبت کا مطلب شیعہ ہونا ہے تو دونوں جہاں گواہ رہے ہیں سب سے بڑا شیعہ میں ہوں۔ یہ امام شافعی فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے آل رسول تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارے اسلاف۔ کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیہ لا صلاۃ لہ، اے آل رسول تمہارے لیے یہ ہی بزرگی کافی ہے کہ جو تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ جو تم پر درود نہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو ہی قبول نہیں فرماتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، جیڑا بندہ کسے درود نو نہیں مندا اس درود نو بھی مندا ہے۔ بھائی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس درود نو ماشاءاللہ وہ بھی مندے نے جڑے کسے درود نو نہیں مندے، اور اس درود دے اندر اسی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ عزیزان محترم، دنیا اچ کوئی خاندان ایسا نہیں جدے وچ جدا نماز وچ درود جدے دے پڑھیا جائے۔ اے خاندان رسالت مآب ہے جدے اتے نماز دے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ 2 سال امام جعفر الصادق دے شاگرد رہے، انہوں نے بڑا معروف جملہ ہے کیا فرماتے ہیں، لولاک السنتان لہلک النعمان، اگر میں امام صاحب کی خدمت 2 سال حاضری نہ دیتی ہوندی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اگر میں 2 سال امام صاحب کی خدمت حاضری نہ دیتی ہوندی تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی میں نے ہلاکت تو بچایا آل رسول نے ہے۔ اور یہ دے رسول اللہ نے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان دی سلامتی دی علامت ستارے نے، جب ستارے جھڑ جان گے تو آسمان سلامت نہیں رہے گا، اور اہل زمین دی سلامتی
میری آل نال وابستہ ہے، جدو تک زمین تے میری آل رہے گی اہل زمین امان وچ رہن گے۔ یعنی آل رسول امان اہل الارض نے، اہل الارض زمین والیاں واسطے امن دی علامت، امان دی۔ اگر کوئی سند ہے تو آل رسول یہ ساڑھے اسلاف نے، یہ ساڑھے بزرگ نے، جنہ دے اے اقوال اور افعال نے جنہ سانو دسیا ہے۔ مثلا سید مہر علی شاہ صاحب، اے صوفیاء نے، اے نے اصل بندے، شاہ جی ہوراں کول ایک بندہ گیا، بس یہ تقریر کرانی ہے، ٹائم دیو۔ انہاں آکھیا کہ اس موضوع تے میرے منیر وچ لکھیا، انہاں آکھیا جی اسی آل رسول دی شان وچ تقریر کرانی ہے، ٹائم دیو۔ انہاں فرمایا میں ٹائم نہیں دے۔ مڑ فقیر آئے جان دے آئے بندے کیویں دے؟ انہاں کہا وہ گل بھی تواڈے گھر دی کرنی ہے، ٹائم کیوں نہ دیندے؟ تو شاہ جی فرمایا میں مڑ صحیح کرنی ہے تے تساں آکھنا شیعہ ہو گئے۔ بھائی صاحب سمجھ آئیے کہ نہیں؟ انہاں فرمایا میں پھر آل رسول دی شان بیان کرنی ہے۔ جدو سرکار خط لکھ دیا ہے نا، پیر مہر علی شاہ صاحب کسی خط لکھ دیا ہے تو ہر خط لکھن والا کاتب تھلے اپنا نام لکھ رہا ہے۔ تو جدو آپ خط پڑھی دینا تو تھلے ایک لفظ لکھیا ہوتا ہے، محب علی مہر علی۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ گے ہر بندہ خط دے تھلے نام لکھ رہا ہے، یہ فلان لکھ رہا ہے، فلان دی طرف فلان۔ تو شاہ صاحب جدو خط لکھ دے سن تے تھلے اپنا نام لکھ دے فرما دے سن محب علی مہر علی۔ اے ساڈے سلاف انہوں نے کسے پوچھا تسی آدھے والے رسول دی محب کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، یہ تے کوئی قرآن وچ دلیل ہے والے رسول دی محبت کرنی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا ہے تو قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربات، سارے نہ ہوندی آئی۔ تو مڑ سید علم دا سمندر آ، سید علم دا سمندر سی سید مہر علی۔ اور آپ دی کتاب التصفیہ ما بین السنی و شیعہ، ہر شیعہ سنی بندے نے پڑھنی چاہیے۔ شاہ صاحب دی کتاب ہے جڑی آپ نے شیعہ سنی دے درمیان تصفیہ کرانا واسطے لکھی سی، اور دا نام یہ سی التصفیہ ما بین السنی و شیعہ۔ ہر صاحب ذوق بندے نے مطالعہ کرنا چاہیے کہ سید مہر علی شاہ جیسا مقبول بارگاہ علی المرتضیٰ بندہ کی لے گیا، لائق مطالعہ کتاب میرے کول بھی موجود ہے، میں متعدد مرتبہ پڑھی ہے، ایک باری نہیں پڑھی، کئی باری۔ شاہ صاحب بڑے صحیح سنی صوفی عالم سن اور سید سن، مولا حسن دی اولاد سن اور علم دا بحر زخار سن۔ تو اس کتاب دا مطالعہ ہر ساتھی جڑا صاحب مطالعہ ہے اور اردو پڑھنا جاندا ہے وہ اس کتاب دو مطالعہ وچ لیاوے کہ شاہ صاحب کی فیض کی تصفیہ کرائے کی آندے تو دے بڑی میں کچھ انہاں دی گلاں اپنی تقریر دے دوران کردا بھی ہوں اس کتاب وچ، بعد اوقات ریفرنس نہیں دے سکدا ہوندا، یاد نہیں رہندا، لیکن میں کچھ کتاب دے وچوں بھی کتاباں اپنی تقریر وچ حوالے انہاں دے دینا گلاں انہاں دی کرنا جو انہاں لکھیا ہے تصفیہ کیویں ہوتا ہے۔ اچھا تو آپ کو کسے پوچھا بھی محبت آل رسول دی دلیل قرآن وچ کیڑی آئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن وچ آئے تھے قل ان کان للرحمن ولد انا اول العابدین، کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا، محبوب آپ فرما دیں
آپ عیسائیوں سے فرما دیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا، ان کان للرحمن ولد انا اول العابدین، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلا اس کا عبادت گزار ہوتا۔ محبوب آپ یہ کہہ دیں، یہ علم منطق ہے، اس کا تعلق ہے علم منطق نہ۔ تو اس نے جدو یہ گل کی تھی تو اس نے کہا جی یہ تھی اللہ دی گل ہے، چالے رسول دی کیڑی گل؟ آپ نے فرمایا تو سمجھا نہیں کہ اللہ لائق عبادت ہے، اگر اللہ دی اولاد ہوندی تے وہ لائق عبادت ہوندی، کیونکہ اللہ لائق عبادت ہے، حضور لائق محبت نے، لہذا حضور دی اولاد لائق محبت ہے۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نا؟ تو پھر وہ عالم لوگ سن، انہوں دا اپنا طرز استدلال ہے۔ میں تو نے گل سنائی سی پیر سیال نے کہ حضور پیر سیال درویش سن، خواجہ قمر الدین سیالوی قمر الملت والدین، بڑے کے صوفی سن۔ سرکار ایک دن نماز پڑھن لگے تو جیڑے نماز پڑھان والے ہے وہ شاہ ہو رہی ہے، نماز پڑھان والے شاہ ہو رہی ہے، تو شاہ ہوری نماز پڑھن لگے بھول گئے، سلام پھیر دیتا، پیر صاحب پیچھوں ٹوکیا نہ، لکمہ نہیں دیتا۔ جدو نماز پڑھی گئی تو ایک طریقہ ہے آپ شاہ جی غلط پڑھائی ہے، موڑ پڑھاؤ، لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا بھئی شاہ جی غلط پڑھائی ہے موڑ پڑھاؤ، انہوں نے کہا شاہ جی بڑے عرصے بعد سید پیچھے نماز پڑھی ہے، سواد بڑا آیا ہے، دل ایک باری سواد موڑ لے لئی۔ بھائی گل کرن دی بھی تے وانڈ ہوندی ہے نا، میں کہا بھائی سواد بڑا آیا ہے، دل ایک باری سواد موڑ لے لئی۔ شاہ رہا کھلو جی مڑ چا پڑھانے ہیں، جدو مڑ پڑھائی ہونے تو غلطی کوئی نہ ہوئی، کام بھی ہو گیا تے گل بھی ہو گئی۔ منن والے ایس رنگ چالے رسول نو مندے ہوتے بھائی صاحب، منن والے اس طرح مندے تھے، سنیدہ دعویٰ زبانی نہیں، مننا اس انداز نالے آلے رسول نو، اور اہل سننا اس انداز نال ہی مندے الحمدللہ۔ اہل سننا دی حدیث دی کوئی کتاب لے آؤ، مطلب میرے لوے چھٹی ہے بہنی والی کوئی حدیث کی اتھینٹک کتاب لے آؤ، ہر حدیث دی کتاب دے اندر الگ ابواب نے مناقب اہل بیت النبوہ، مناقب اہل بیت، حضور دے گھر والیاں دے مناقب دا الگ باب بن کے او دے اندر احادیث نو جمع فرمایا ہے علماء حدیث نے، اور ساڑھے بزرگاں دا انہاں نال محبت دا عالم سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے یار وہ لوگ سے بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے ہیں، امام صاحب تو اٹھے اور بیٹھ گئے، پھر اٹھے پھر بیٹھ گئے، شاگرداں سوال کیتا کہ حضرت آپ بار بار اٹھتے تھے باندھے کیوں؟ فرمایا ایک آل رسول دا شہزادہ گزردا ہے، وہ اپنے کسے رنگ وچ کدی انج گزر دین کدی انج گزر دین، وہ جدوں میرے قریب آندے میں انہاں دے احترام واسطے اٹھ کے کھڑا ہو جانا۔ بھائی مننا تھے آج اسی اپنے بابیاں بزرگاں کو سیکھیا آج مننا جی، اس انداز وچ منو آل رسول۔ میرے مرشد کریم خواجہ معین الملت والدین معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، پوری دنیا دے ساتھی، امام پاک دی شان اچ بر صغیر دے جتنے شاعران نے کلام لکھے، جڑا بندہ شاعری دی صنف تو واقف ہے ان آکھو با کوئی ربائی ان دے نال دی بھی آج تک کسے مائی دے لال لکھی ہے مولا حسین دی شان ہے جڑی معین الدین اجمیری لگ گیا ہے؟
مطلب اینی ون کوئی ہر مکتبہ فکر دے اندر شاعر نے جنہاں نے آل رسول دی مدحہ لکھی ہے، لیکن کوئی ایدے مقابلے تے بھی ہے جو خواجہ معین نے فرمایا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ جنہ دا شعر ہے نا الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اے اللہ زہرا دی اولاد دا صدقہ بندہ فقیر دا خاتمہ ایمان تے فرما. یہ اسلاف نے ساڑھے بزرگ نے آپ فرما دیں کہ میں ایک دن بیٹھا ساتھ ایک ربائی میرے مائنڈ وچ ذہن وچ آئی، نزول شاعر اپنی زبان میں کہتے ہیں نزول ہویا، شاعر اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ الفاظ دا نزول ہویا. آپ فرما دیں نزول ہویا بلغ العلا بکمالہ، پہنچے بلندیوں پر وہ اپنے کمال کے ساتھ، کشفت تجا بجمالہ، اور اندھیروں کو دور کیا اپنے حسن کے ساتھ، حسنت جمیع خصالہ، میرے نبی کی ساری خوبیاں اچھی ہیں، تمام عادتیں حضور کی اچھی ہیں. ترائے فرماندے آگئے چوتھا اٹک گیا کہ ہون یہ دے اگے کی لکھا جیڑا نال ملتا بھی ہوئے تو مضمون نال بھی ملتا ہوئے. تو آپ فرماندے میں بڑی کوشش کی تھی میرے مائنڈے چوتھا فکرہ اس شان دا نہ آوے جیڑی شان دیاں پہلیاں ترائے سترائیاں تے ربائی سدے ہی انہیں جدے چار ہو. آپ فرماندے میں سو گیا، میں نو خواب رسول اللہ دی زیارت نصیب ہوئی تے حضور فرماندے نے سادی آج کلام نواں لکھے. یا رسول اللہ لکھیا ہے پر اجے کمپلیٹ نہیں ہویا، مکمل نہیں ہویا. تو آپ فرماندے وہی سنا دے جیڑا ان کمپلیٹ ہے وہی سنا دے. تو آپ فرماندے نے مرد کی تھی بالغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو میں چپ کر گیا. حضور فرماندے نے سادی چپ نہ کر، اگے کہہ صلو علیہ وآلہ. ہائے آپ کو کیا لگتا ہے اگر حضور سادی سے ناراض ہوتے تو کیا یہ لکھواتے؟ اور یہ دوجا مطلب ہے بے حضور پسند کر دینے بھئی میرے ذکر نال میری آل دا ذکر ہوئے. یہ مطلب ہے حضور پسند فرما دینا میرے نال میری آل دا ذکر کریا کرو. مصطفیٰ کریم نو پسند ہے. بھائی صاحب اے سنی صوفیاء نے میں اس واسطے بار بار کہہ رہے ہیں بھائی سنی صوفیاء نے کہ کوئی سنی یہ نہ سمجھے ہن یہ نہیں شروع کیتا ہے کہ کوئی نہیں کر کوئی سنی بھائی یہ نہ کہ ہن یہ نہ پی نہیں شروع کیتا ہے کہ شبیر شاعری کر دیا ہے تے ہن پچھو جڑے شاہ ہوئے نے یہ ہن لگ پیا اگے نہ سنیا چ نہ کوئی نہ ساڈے چ تے لیندا ہے نہ نواں کڈ لیا. میں کہ بھائی سنیا نواں کوئی نہ نکلیا. اے کہہ سکتے ہو با اسی بھلے آئے سان موڑے نہ دوبارہ یاد چا کرایا ہے. اے کہنا ہوئے تو تسی کہہ لیا جے لیکن اے نہ آکھیا جے نواں گھڑیا نے اے صدیاں پہلے دا جڑا تانوں پیا سنانا. اے میں تے نہیں نا اے اشعار لکھے اے دے بزرگاں لکھے نے انہاں دا لکھیا پڑھ کے پیا تانوں سنانا. اے سادی نے جنہ فرمایا ہے اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول. یا اللہ جی میری دعا اونج منظور نہ ہوئی تے جدو میں تیرے نبی دی آل دا وسیلہ پایا موڑتے منظور کاری لیں گا نا.
کیسے اللہ دے نیک لوگ سن جنہ دا آل رسول دے بارے اتنا صاف اور ستھرا اور سونا عقیدہ سی. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جی سلطان باہو دا حصہ نہ پائیے تو مڑ ساڈی سنیاں دی تے گل بھائی مکمل ہی نہیں نہ ہوندی. کوئی سمجھ آئیے عزیزان من باہو فرماؤں نے جے کر دی علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم آیا تے او اگے حسین دے مردے ہو بندے اس جگہ کے میں ایک عرض کردہ ہوں نا بندے آدھے میں مڑ ویکھے آئے وہ عالم آئے اور جنہیں مولا حسین دے مقابلے جائے وہ سارے داڑیاں لے عالم آئے حالانکہ انہوں نے عالم تے عالم دے فرق دا شدیان کو نہیں پتہ ہوندہ عالم کی ہوندہ ہے تے عالم کی ہوندہ ہے بر سبیل تنزل. میں اتھی آ جانا میں نے جی مان لے 18,000 مولوی آئے تسی تا عالم آؤ نا میں نہ لو جی 18,000 مولوی آئے مسیطاں لے آئے ہون راضی یہ وقت ہاں تے میں کہا جڑے 71 امام حسین ناڑا ہے وہ کلین شیب آئے آخے کی آندے ہو میں کہا جی وہ بھی مولوی آئے وہ بھی عالم ہی آئے جی وہ بھی عالم ہے حافظ ہے قاری ہے عالم ہے مفتی ہے صحابی ہے تابعی ہے تے وہ دے 18,000 بھی مولوی ہو سن میں انتے نہیں پتا ادلیاں دا میں کنفرم میں با عالم ہے انہاں دا میں کو نہیں پتا لیکن جے تسی انہاں نے بھی عالم مندے ہو تے انہاں نے بھی مندے ہو تے جیڑے مولوی تو بھی ملو پوچھ لیا کرو مولویاں نہ لڑ دے کہ مولوی یزیدی مولوی ہے یا حسینی مولوی ہے جیڑا آکھے میں یزیدی ہاں ان 18,000 نال گن لیا کرو جیڑا آکھے میں حسینی ہاں ان 72 نال گنیا کرو آپ پہ نہ فتوہ ٹھوکی آوے کرو بادشاہ میں نہیں جی یہ جو ادلے ہوئے تھے مولوی آئے تھے ملوانے آئے میں کہے ملوانے ہو سن دے میں مان لئی لگے پھر ہون بھی کئی ملوانے ہو سن یزیدی اور ہو سن کی میں آنا ہے نا آج ہے نا لیکن رب دا نا ہے جڑے مولوی نو ملو انہیں تو پوچھ لیا کرو 72 آڑا ہے یا 18 آڑا ہے وہ آپ پہ تعارف کرائے دا یا تو آپ پہ ہی ڈھونڈ لینا ہے نہیں سان پتہ ہے جن دی بھی داڑھی ہوئی اس ہوندے نالی ہونا نہیں انج نہ کرو انج نہ کرو داڑھی میرے مرشد مولا علی سرکار دی بھی آئی 12 دے 12 امامہ داڑھی رکھی آئی 72 دے 72 جو جڑے داڑھیاں واڑے ہیں انہیں جو ایک نہ ہے منیدہ تسی انج نہ رکھڑی ہوئے تو کڑی اپنی مردی ہے لیکن جڑے حسین پاک نال دھائے انہاں دیاں داڑھیاں سونے آؤ ہاں ہی ہاں جی یہ نہ کرو مہربانی کی آج اس لئے تسی ہوکے تو بے کے فتوے دین دے آپ پہ اس لئے کوئی بندہ تے اگے تو اڈے ہندہ کوئی نہ ہویا جیڑا آگے متھے تے ہاتھ کرے دیا بروٹیاں بھی 2-3 کھا لینی ہیں اتو چاہ دا کپ پی لینا ہے مڑ کا ہاتھ سے پھدنا اس لئے کیڑا بندہ اڑا کھے بنائی گا لے جنہیں میں وہ تھے نہیں یقین دا بھائی لیکن عرض یہ ہے کہ چیزانوں حقائق دی بنیاد پہ پرکھنا چاہیے اپنی مرضی نال نہیں جذبات نال مسئلہ سمجھ نہیں ہوگا جدو تسی تولنا ہے تو پھر گل نو پورا تولیا کرو اللہ قرآن فرماندے ہیں کسی قوم دی دشمنی ہوئے تو دا مطلب یہ نہیں ہوندا وہ جڑے جرم انہاں نہیں کیتے وہ بھی انہاں دے لا دے
عدل اے وے کہ جو دشمن بھی ہوئے تے عدل نال بات کرو، سجن ہوئے تے تاں بھی عدل نال بات کرو، عدل نو ہاتھ چوں نہ چھوڑو۔ عزیزان محترم و گرامی قدر احباب، مولا حسین دے نال جو ہے اصل عالم تے وہ ہے، لیکن اس جگہ تے باہو نے جو فرمایا وہ عالم نہیں عالم فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، عالم دا مطلب جہان ہوندہ ہے تے عالم دا مطلب ہوندہ ہے علم رکھنے والا۔ سمجھ آگئی آپ؟ عزیزان من فرمایا جے کچھ کر دے حیا نبی دا تے پانی بند نہ کر دے، ہو کامل دین انہاں دا باہو جڑے سر نظرانہ کر دے، ہو آپ انہوں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایک جملہ سنو، بڑی باریک جی گل تو سمجھا رہے ہیں۔ بعض لوگ آندے نے کہ صحابہ تو زیادہ حدیثاں لئیاں نے محدثین نے، مولا علی دے قول تے ڈھیر سارے ملدے نے، ہر جگہ تے گردش کردے نے، لیکن انہاں تو حدیثاں کیوں نہیں نے لئیاں؟ جواب صحیح تے علماء ہی دینا ہوندہ ہے، میں تے عالم ہے نا، چھوٹا جا ایک سادہ جا بندہ، لیکن میں اپنی کچھ سوچ اور جو میرے ذہن چاہتا ہوئے میں پھر اس سنگین دسنا بھئی جی محدثین نے انہاں تو بڑیاں روایتاں لئیاں نے، تو علی پاک تو انہیاں روایتاں نہیں نے، علی پاک دیاں گلاں تے لکھیاں انہیں روایتاں کیوں نہیں لئیاں؟ تو بھائی صاحب دی رمض سمجھ لو، کوئی صحابی بھی اگر گل کرے آنا کہ اے مسئلہ آئیں گے تے لوگ اس صحابی دی گل تے اس ویلے تائیں اے گل نئے بندے جنی جار تک او اے نہ کھڑا سمیت رسول اللہ، میں رسول اللہ تو سنے ہیں، رائی تو رسول اللہ، میں رسول اللہ نے ویکھے ہیں، قال رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ لیکن جدو مولا علی یا حسن یا حسین گل کرنا تے بندے اے نئے آندے تو ساں کتھوں سنے ہیں؟ علی پاک فرمان دیا ہے اینجی چاہی دے تو لوگ آن دیا مولا علی فرما دیتا ہے ہون اے پوچھن دی لوڑ نہیں تو ساں سنیا کتھوں ہیں، جو آن دے پہنے ہے جو آکے، کیونکہ علی دی زبانی چو نکلے ہوئے جملے او جملے نے جنہ دے بارے رسول اللہ فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہرات علی دروازہ ہے، انا دار الحکمتی و علی بابھا، میں حکمت دا شہرات علی اس دا دروازہ، من کنت مولاہو فہاد علی مولاہو، اللہم والی من والاہو و عادی من آداہو۔ یہ وہ شخصیت نے جنہ دے بارے رسول اللہ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی، علی تو میرا انجی بران ہے جی میں حضرت موسیٰ دے ہارون پھرا سے۔ تو جدو علی پاک فرما دینا تو اس گل دی حاجت نہیں ہوندی، بلکہ سنیا کی دے تمہیں باقی لوگ گل کرن تو پھر یہ ذہن سوال آؤں سی بھئی یہ اپنے کونوں پہ کرتے ہو یا رسول اللہ دی گل ہے؟ پھر وہ فرما دیا رائی تو رسول اللہ میں حضور نو ویکھے ہے، قال رسول اللہ حضور نے فرمایا ہے، سمیت رسول اللہ میں رسول اللہ کو سنے ہیں۔ جناب نے سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور ایک اور نہ سنو، ایک روایت ایسی بھی ہوندی ہے جی دے صحابی فرما دیں الرسول اللہ یا تابعی فرما دیں الرسول اللہ، انہاں نو سدن آن والی روایت
جدو آکھنا رسول اللہ سے مروی ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ صحابی نے خود نہ حضور تو سنیا ہے نہ ویکھیا ہے، بلکہ ایک کسی اور صحابی نے انہاں دسیا ہے تا فرما رہے ہیں الرسول اللہ، لیکن بندہ معتبر ہے اس واسطے ان والی روایت دا درجہ ہو رہے، سمیت والی روایت تے قالا والی روایت او دا درجہ رائت والی حدیث دا درجہ ہو رہے۔ یہ حدیث دے بھی بڑے درجے نے اور اے دے اندر بھی کیٹیگریاں نے۔ تو میں ایک مثال دینا، اس تو بعد پھر میں اس موضوع تے بات نہیں کرانگا کیونکہ یہ عوام والا موضوع ہے نہیں تے ایڈی سمجھ نہیں، مولویاں بھی ایڈی ہوندی ساڈے ورگیاں تے تانوں مڑکی میں ہوندی۔ بھائی ایک ہی باغ وچ کنوں ہوندے نے، لیکن کیا سارے ایکو جے ہوندے؟ ہوندے سارے ہی کنوں نے تو ہوندے سارے ہی حلال نے۔ حرام ہونا چاہیے کنوں بھی، چوری نہ کریے تے سارے ہی حلال نے، لیکن بھائی صاحب انہاں دیاں کیٹاگریاں نے، جدو لین جاندے ہو اتلی تے اور ہوندی ہیٹھلی تے مسلمانہ جڑی اس تو ہیٹھلی ہوئے وہ اور بڑائی دی تو ہاں تے ہوندی تے وہ بھائیا ایک باقی دی ہے، لیکن او دے وچ درجات ہوندے نے۔ اس طرح حدیث دیاں بھی کتاباں ہوندیاں نے تے انہاں وچ مختلف احادیث دے درجات ہوندے نے، اور اس درجے دی وجہ یہ ہے کہ میں سنیا ہے، میں ویکھیا ہے، میں نے حضور نے فرمایا ہے، میں نے کسی حضور کو سن کے دسیا ہے۔ تو ایک بہت گہرا اور وسیع علم ہے، اس نو پرکھن تو بغیر صرف روایت سن کے تے او دے اتے یقین کر لین نال حقیقت تک بندہ بھائی صاحب نہیں پہنچ سکتا۔ جیڑا اڑتے دور ساڈا چلتا رہا ہے وہ بھائی صاحب دور سی پکی روٹی والا۔ جیڑا دور سی یہ کوئی پوچھے یار رسول دے کتنے ہیں تے توں آخری چار، یہ کوئی پوچھے رکن ایمان دے کتنے ہیں تے توں آخری، وہ اس طرح دی ایک پکی روٹی ہوندی ہے، وہ بندے پکا کے تے مولوی بن جاتے ہیں۔ ہن بھائی صاحب پکی روٹی والی میری گل نہیں رہی، ہن پیزا بھی آ گیا ہے، برگر بھی آ گیا ہے، بریانی بھی آ گئی ہے، پلاؤ بھی آ گیا ہے، ہن ڈھیر ساریاں ڈشاں آ گئی نے، تسی پکی روٹی تو ہن اگاں نکل آئے ہو تے فوڈ جو اتنی ترقی کر لئیے تو دین جو بھی تھوڑا جا تو سمجھنا چاہیے ہے، گل اگلی نہیں، کتاباں بندیاں کھول لیاں نے، نیٹ آ گیا ہے، ہن بندے تحقیق کردے نے اور چیزاں نو ٹیسٹر لگ دے نے، ہن چیزاں ٹیسٹر لگ دے نے، انہاں دے مطابق روایات دا تجزیہ ہوندا ہے تے پھر گلاں ہوندیاں نے، این تسی نہ سمجھیا کرو کہ جڑی کو مولوی صاحب سنا چھڈن بے پکی بھی ہونی، جیڑی سن لئیے ضروری نہیں وہ پکی بھی ہو گئی۔ اس گل تے بھی پرکھنے کی ضرورت ہوندی ہے کہ مسلمانہ کو کاغذ کدوں آیا ہے، حدیثاں کدوں جمع ہوئیاں نے، کس واسطے جمع ہوئیاں نے، کنیاں جمع ہوئیاں نے، پھر انہاں وچ ملاوٹ کتنی ہوئی ہے، کتھے کتھے ہوئی ہے، کہیں کیتی ہے، کتنے بندے آئے، کیویں دے آئے، وہ ساریاں گلاں یہ پرکھنی ہے۔ علماء بہت محنت کیتی ہے دے اتے، اور دے اتے باقاعدہ کتب خانے بن گئے کہ کس راوی نے حدیث جوانی ہے کیڑی روایت کیتی ہے، بیماری تو پہنا کیڑی روایت کیتی، اس بیماری تو بعد کیڑی روایت کیتی، دماغ جدو خلل آیا سو اس تو پیچھے کتنیاں کل کیتیاں، سو اس تو پہنا کی آندہ پیچھے کے اندر، تو بھائی صاحب ایک بڑا لمبا چکر ہے، آؤ چلیے ان کسی ادھے اتے گفتگو کرنی ہوئے، ادھے اتے باس مباسہ کرنا ہوئے، تو یہ بڑا دلچسپ علم ہے۔ یہ لیے جی میں کسی بندے دی تحقیق کر کے وہ دی بیماری ڈھونڈی، یہ میں حدیث دے علل جڑے وہ تلاش کیتے جاندے ہیں کہ اس حدیث نو کس جگہ تے ضعف ہے، پھر اس نو بیان کیتا جاندا ہے، اے اس جگہ تے ضعف ہے، اے ادھے وچ اے چیز ہے، میں دی مثال ایک تو دے کے گل سمیٹ دینی، پھر اسی بیان کرنا۔ اگے جو میں دیتی ہے نا باقی دی، میں ایک مثال دیندہ ہوں نا کنک دی، کنک دا جدو بوڑ چاہندے ہو تسی سارے، بوڑ جمع ہو گیا ہوں، سارا پی لیں دے ہو، ان بھائی صاحب کھڑیاں کری دے، ان دے چو کوئی چیزاں باہر کڈی دیا،
مڑ ان چار پائی تے سیاڑیاں بیبیاں پا کے تے مڑ ایک ایک دانا آج کر کے کر دیتا وچ روڑ آ جاندہ ہے، مٹی آ جاندی ہے، گھنڈی آ جاندی ہے، جو آ جاندے نے وہ سارا باہر کٹتے جاندے نے تے پیچھے جڑا رہ جاندہ ہے ان سدے نے پین. ان سمجھ لو گل بخاری پین نہیں، بخاری بوڑ ہے. جلدی سمجھ آئیے کہ بخاری پین نہیں، بخاری بوڑ ہے. صحیح مسلم پین نہیں بھائی صاحب، بوڑ ہے. جامع ترمذی بوڑ ہے، پین نہیں. سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، تمام معاجم اور مسانید، مسند امام احمد حنبل، مسند امام مالک، موطا امام مالک، مستدرک للحاکم، کتنی ہی سینکڑوں کتب حدیث یہ پین کرنا پوندا ہے. بوڑ جمع ہویا انہاں دی مہربانی ہے جنہاں بوڑ جمع کر دیتا ہے. انہاں کو ویلے جو بیٹھے ہیں ٹھڈے کمرے چ بیٹھ کے بوڑ بھی نہیں پیا چھانا نہ ہوندا. وہ تے بڑا افراتفری دا دور آ. انہاں دی مہربانی گنیا کرو جنہاں کونج کے اندر دھر دی ہے. اگون پی کے کھاندے رہو ایڈے نہیں کھڑے نہ سمجھ آئی. اس واسطے جو کچجی بی بی اندروں کڈ لے ہوندی ہے نا تو بغیر پین تو آٹا چا بنویندی ہے تو مڑ جیڑا کھاندا ہے آندا وچ کی رکھے وہی وہ دیوڑی آئی کچجی جو کرتی رہی ہے اس وچوں کڈی آئی کوئی نہیں. ایویں حدیث وچ بھی ضعیف بھی ہوندیاں نے، مدلس بھی ہوندیاں نے، مدرج بھی ہوندیاں نے، حسن لذاتی بھی ہوندیاں نے، حسن لغیرہ بھی ہوندیاں نے، صحیح لغیرہ بھی ہوندیاں نے، صحیح بھی ہوندیاں نے، شرط شیخین تے بھی ہوندیاں نے، مسلم بخاری دیاں شرطاں تے بھی ہوندیاں نے، صرف بخاری دیاں شرطاں تے بھی ہوندیاں نے، صرف مسلم دی شرط تے بھی پوری ہوندی ہے. یہ تے بھائیا بہت ساری اقسام نے جڑیاں وچوں کڈنیاں پوندیاں تے مڑ جا کے نکھر کے آ صحیح ہے. بھائی صاحب سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. سو سجنوں یہ دے اتے باس تواڈے نال ویسے کرنی نہیں چاہیے، انجے میں ہو گئی ہے لیکن انجے میں بات آ گئی ہے تو چلو میں کہ میں یہ عرض کر دیاں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے اور آپ حضرات ذہن دے اندر بٹھا لو کہ گل ہون ایتھے اپڑی نیری حدیث ہونا ہون گل نہیں رہی، حدیث دا صحیح ہونا گل رہ گئی ہے. نیری کو حدیث آ کے تواڈے اگے رکھے با حدیث چاہے تو تسی یہ نہیں کہہ سکتے بمڑ تے گل سچی ہے تسی آکھنا نہیں. ہن کسی عالم نو بکھا با حدیث صحیح ہے میں تے تواڈے جٹاں تو حیران ہوندا رہا. تساں مجھ لینی ہوے تے 14 بندیاں نے سلاو کر کے لیندے ہو با ٹھیک ہے. حدیث تساں لینی ہوے تے ایویں پھڑ لیندے ہو فلانے مولوی حدیث سنائی ہے وہ آندا نہیں ہے ٹھیک ہی ہونی ہے نا. نیری ٹھیک نہیں چلے گی بھائی صاحب. حدیث ہو چلے گی جڑے معیار اہل سنت تے پوری ادھر دی بھی نظر آئے گی. کتاب پہ ہونا کمال نہیں رہا، معیار تے ہونا کمال ہو گیا ہے. اور آل رسول سنی علماء دا ایک جملہ سن ہر سند تے جرا کر دی جائے گی. حدیث دی ہر سند تے جرا کرنا جائز ہے. یعنی کسے صحابی دی روایت ہوئے اس نو کسے اعتبار نال بھی ٹیسٹر لانا جائز سنیاں وچ، لیکن جس حدیث دی روایت وچ آل رسول نے اس حدیث نو سنیاں دے نزدیک ٹیسٹر لانا جائز نہیں. انہاں دا ہونا ہی او دے صحیح ہون دی دلیل ہے. اچھا تسی یہ نہ کہنا بھئی شاہ ہوراں دے کہ اپنی ذاتی تہاڈا خیال ہے کہ نہیں ساتھی خیال نہیں. ایک بزرگاں نے علماء حدیث نے لکھا ہے کہ جڑی حدیث حضرت علی تو حضرت حسین نے، حسین پاک تو حضرت امام زین العابدین نے، زین العابدین محمد باقر نے، محمد باقر تو امام جعفر صادق نے روایت کیتی ہوئے اس حدیث نو ٹیسٹر نہ لایا جے او دے صحیح ہون دی دلیل اے ہستیاں ہی کافی. دنیا دا ہر انسان غلط ہو سکتا ہے، اہل سنت دے نزدیک آل رسول دے منہ چوں نکلی گل ہوئے غلط ہو ہی نہیں سکتی. اور امام محمد باقر دا، امام جعفر صادق دا فرمان ہر بندے دے ذہن وچ ہر وقت ہونا چاہیے جڑا دین نال دلچسپی رکھے.
امام پاک دا فرمان ہر بندے دے ذہن وچ رہنا چاہیے جڑا دلچسپی رکھدا ہے. فرماتے ہیں سیاتیکم انی احادیث مختلفۃ، تواڈے کول ساڈیاں بہت ساریاں گلاں ہون گیاں کہ اے بھی گل امام نے فرمائی، اے بھی گل امام نے فرمائی. آپ فرما دے ساڈی گل دی ساڈی ہون دی علامت یہ ہوے گی کہ وہ نہ قرآن دے مخالف ہوے گی نہ ساڈے نانا جان دے فرمان دے مخالف ہوے گی. اس نو پرکھ لینا، اگر انہاں دے فرمان دے مطابق ہوئی تو پھر ساڈی ہونی ہے، جو انہاں دے فرمان دے مطابق نہ ہوئی تو پھر ساڈی نہیں ہونی، دیوار تے مار دے. یہ ہو تے نہیں نہ سکدا بھائی ابا جان دی گل ہور ہوے تے پتر دی ہور ہوے، انج ہو تے نہیں نہ سکدا بھائی. جو رسول اللہ دا فرمان ہوے گا آل رسول دے فرامین دے مطابق ہون گے. عزیزان من و گرامی قدر سنگیو، آؤ امام زین العابدین دی گل سناواں. امام زین العابدین، اچھا میں ایک جملہ عرض کرنا ایتھوں میں لنگ گیا کہ جدوں آل رسول دیاں شہزادیاں دربار تشریف لے گئے وہ تاریخ میں نہ ہوندی پڑھیے، لیکن بھائی صاحب میرا دل نہیں کرتا میں بیان کروں، لہذا یہ نہ سمجھے یہ تمہیں یاد کوئی نہیں آندی کوئی نہیں، لیکن میری کوئی غیرت ایمانی کہ میں کئی بار کیتی بھی ہے لیکن میرا ذہن نہیں منتا، میں چھڑ یار یہ کیڑی گل ہے جڑی میں بیان سناواں. انہاں دا درد ہی بڑا ہے، انہاں دی محبت ہی بڑی ہے، لیکن میرا مائنڈ اس چیز دی میں اجازت نہیں پیا دیندا، لہذا تسی یہ میری طرف معذرت قبول فرما لیں. عزیزان من، امام زین العابدین آپ سرکار میں قربان جاواں مولا سجاد آپ دے اس جملے دا ضرور آپ نو سناندا جاواں گا. جدو امام زین العابدین سرکار قید خانے دے اندر آئے، سیدہ سکینہ پاک آئیاں، ساڑی تاریخ کے مطابق سکینہ پاک مدینہ واپس آئیاں. اہل سنہ دی تاریخ جو میرے نزدیک معتبر ہوئے کہ سیدہ سکینہ واپس مدینہ شریف تشریف لے آئی، باقی ساتھیاں دے مطابق انہاں دی اوتے شہادت ہوئی. لیکن اپنا اپنا مائنڈ اور نظریہ ہے، لکم دینکم ولی دین، جو میرے نزدیک ہے میں وہ کرنی ہے، جو میں سمجھا کہ اے ٹھیک ہے وہ ویسی بھی لکھی ہے ایسی بھی لکھی ہے، ویسی اور ایسی دے اندر توانی اختیار ہے کہ تواڈے نزدیک جو توان معتبر لگدی انہوں حساب نہ اپنے نال چن لو. عزیزان من و گرامی قدر سنگیو، سیدہ سکینہ پاک اپنے بھائی جان دی خدمت جد کر دیا نے، بھائی صاحب میرے امام پھرا میں تکیا ہے جنہیں بھی تواڈے کولوں دعا کروائیے اللہ تعالیٰ او دی دعا قبول فرمائیے. پھرا میرے واسطے بھی ایک دعا چا فرماؤ. فرمایا بہن کی دعا کروانی جے؟ فرمایا دعا کرو نانا جان دے روزے دی ایک واری مڑ دید نصیب ہوئے. سرکار نے دست مبارک پھیلائے نے، مسلط جلوہ کرنے قید خانے دے اندر نے، اور فرما دے ان التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلام روزت فیہ النبی المحترم. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرمائے رہے ہوا چلن والی جدو مدینے شریف تو گزرے نانا جان دے روزے نال ٹکرائے تیر کری نانا تیرا زین العابدین تینوں دمشق دے قید خانے چو سلام پیش کردہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے جا کے عرض کری اکبادنا مجروحۃ بالسیف ہجر مصطفیٰ. نانا ساڑھے جگر چھلنی ہو گئے، اکبادنا مجروحۃ
من سیف ہجر المصطفیٰ نبی کریم دی جدائی نے نانا آپ دی جدائی نے ساڑھے جگر چھلی کر دیتے نے توبہ لأہل بلدت فیہا النبی المحتشم وہ کتنے کرما والے نے تیرے نانا جان دے رولے دے چار چوہرے سرکار دے رولے دیاں گلیاں وچ ٹر دے نے یا رحمت العالمین ادرک لزین العابدین اے رحمت للعالمین نانا اپنے زین العابدین تے کرم دی نظر فرماؤ محبوس فی عید الظالمین فی الموکبی والمستغمی نانا تیرا زین العابدین ظالمہ دی قید وچے کرم فرماؤ ایک واری مدینے بلاؤ ایدے سرکار نے دعا فرمائیے ایدے قید رہا ہو گئیے جدو سرکار دا قافلہ واپسی دمشق تو مدینے والٹو رہے قافلہ سالار فوجی پاسبان نے پوچھے آئے سیدہ راستے دونے ایک مدینے جاندہ ہے ایک کربلا تو ہو کے مدینے جاندہ ہے حکم کرو کس واسطے تے جانا ہے بی بی زینب پاک فرما دیا نے اے پاسبان منو اس رات لے چل جیڑا مدینے علی بھین دے پھرا کڑو ہو کے گزر جائے کتابہ میں چاہتا ہے کچھ نا بی بی پاک اور کچھ زیور اور کچھ قیمتی سامان باقی رہ گیا سے کسی طرح انہوں نے کٹھا کیتا وہ اس کو پاسبان نو دیتا کہ اے للہ تے میں نو ایک واری بھرا دے رو قبر شریف اللہ لے چل میں ادھر دی ہو کے لگنا ہے تو اچھو کہ وہ جڑا پاسبان سی اس دست بساد کی تھی بی بی میں غلام ہاں تواڈے بھائی حسین دا میرے واسطے سعادت تھوڑی ہے کہ تو ان لے کے ادھر ہی دلیں گا اس چیز دی میں ضرورت نہیں قافلہ آل رسول چل پہ آئے دوبارہ اس جگہ سے آیا ایک عربی شاعر عمر القیس عربی زبان دا سبا مولکہ دے اندر اس دی شاعری آندی ہے اور زمانہ جاہلیت دا شاعر لیکن ایک جملہ بڑا دردناک اس نے بولے وہ اس جگہ تو گزریا جتھے او دا یارو دے تو جدا ہویا سی اس نے اپنے ساتھیاں نو سواری نو روک لیا سواری روک کے کہندے کفانک من ذکر خبیب و منزلی اے ساتھیو ذرا رکو جتھے یار جدا ہوئے آئے او دے جدا ہون دی جگہ تے ذرا اتھرو بہا لین دیو کفانک من ذکر حبیب و منزلی تھوڑی دیر رکو ذرا ٹھہرو قافلہ چل پیا جدو کربلا آیا آپ دے جان تو بعد قریب دی بستی غادریہ دے لوگاں سرکار دو مزار مبارک مولا حسین دی بنائی ہوئی ہے عزیزم شہادت دا 40واں دن حاج اس وجہ سے چیلم نو جڑا چیلم دی بات چل دی ہے اس وجہ تو چل دی ہے روایات چاہتا ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ واپس آئے سن تو 40واں دن سی کربلا میں بی بی پاک دے پہنچا آپ نے 40ویں دن کربلا پھر قدم رنجا فرمایا عزیزم جڑا اجڑیا کربلا سیدان دیاں قبرانے مڑ وسا کے کربلا محلہ بڑا چھڑے آئے نانے نے عرش نو عرش محلہ بنایا ہے حسین نے کربلا نو کربلا محلہ بنایا
دنیا تے دو ہی معلّہ ملن گے، یا عرش معلّہ یا کربلا معلّہ۔ سید زادی پھر آئیاں نے اپنے بھرا دی قبر تے آئیاں نے، سجنا جدو بھینا بھراواں دی مزار تے آن، جدو بھینا بھراواں کول ادو ملن دا انداز بڑا دردناک ہوندا ہے۔ بی بی پاک اپنے بھرا دی مزار تے حاضری دتی ہے، دوبارہ سرکار دا او منظر تازہ ہو گیا، او ویلا مڑ نظر آیا، بھائی دا قربان ہونا یاد آیا، بچیاں دا قربان ہونا یاد آیا، اکبر دی برچھی یاد آئی، اصغر دے حلق تیر دا لگنا یاد آیا، کربلا دوبارہ تازہ ہو گئی ہے۔ لیکن پھر آپ دا قافلہ کربلا تو چلے آئے، مدینے دے قریب پہنچے آئے، مدینے دے لوگ باہر نکل آئے کہ قافلہ آل رسول آ گیا ہے۔ مدینے دیا بڑھیاں عورتاں باہر نکل کے بی بی پاک نو لپٹ گئیاں، کہدیاں نے نی زینب جدو گئی سے تیرا قافلہ بھریا ہویا سی، تیرا قافلہ بڑا لمبا سی، تیرا قافلہ بڑا وسدا، تیرا قافلہ بڑا بھرپورا، تھوڑے جے اٹھ لے آئیے، قافلہ کچھے چھوڑ آئے ہو، فرمایا کربلا وچ سودا ہویا ہے، میں بچڑے دے کے نانے دا دین لے آئی ہاں۔ عزیزہ ندی وقار سیدہ زینب نہ گلہ کی دیا نے، نہ نانے دے روزے کول ٹھے، نہ کسے اور کول کھڑیاں ہوئیاں نے، جدو سرکار شہر داخل ہوئیاں نے، سیدہ سغرا حسین دی شہزادی پھپھی دے قدمہ وچ لپٹ کے فرما دیا نے، پھپھی بڑی دیر لئی گے، دسو میرا اصغر بھرا کتھے میرے کول تے لفظی کوئی نہیں۔ جدو اصغر پاک دے بارے شہزادی پوچھیا اسی کیویں جواب دیتا ہونے دا، عزیزہ ندی وقار شہزادی نو نال لے لیا، اپنے بچیاں نو نال لے لیا، رسول اللہ دی مزار تے حاضر ہوئے نے، عرض کر دینے نانا تیرے پاک روزے تے رحمتاں دا نزول ہوئے، تیری تھی تیری اولاد دا قافلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوئی۔ عزیزاں دی وقار مدینے دے درو دیوار وچ کوہرام بپا ہو گیا، پھر کربلا ہو گئی۔ جدو مدینے شریف وچ سیداں دا قافلہ آیا جنہ بھریا ہویا گیا، تے زینب پاک خالی اٹھ لے کے آئیاں۔ عزیزاں ندی بکار اگر اللہ تہن مدینے شریف لے جائے تو مدینے تو باہر ایک کچا جیا مکان اجے بھی ہے جڑا منسوب ہے سیدہ زینب پاک نال، جی میں حضرت یعقوب اپنے پتر حضرت یوسف نو ایک مکان وچ بہ کے روندے ہے، علی پاک دی دھی اس مکان وچ بہ کے اپنے بھرا حسین پاک نو روندے ہے۔ عزیزہ ندی بکار میں بھی اس مکان دی زیارت کیتی ہے، منصوب ہے کہ سیدہ زینب پاک دا او مکان ہے جتھے بیٹھ کے اپنے بھائی نو روندے ہے۔ عزیزہ نے محترم بگرامی قدر احباب جنہ دوستہ نے بھی اس محفل وچ حاضری دیتی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دی حاضری قبول فرمائے، آل رسول دا صدقہ اللہ سب نو اجر دے وے، اے محفل کران والے ساتھیاں نو اللہ اجر۔ الحمدللہ رب العالمین والآخرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔